بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کلاس 8ویں کلاس کا اردو لازمی کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے۔ یہ ہے حمد۔ تو حمد جو ہے وہ یہ اسماعیل میں رشید صاحب کی لکھی ہوئی حمد ہے۔ حمد اس کو نظم کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی بڑائی بیان کی گئی ہو۔ تو چلے پڑھتے ہیں۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، مینہ نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پرہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ میرے رستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ تو عزیز طلباء، اس حمد کو پڑھنے اور پچھلی کلاسوں کی حمد کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حمد کس صنف سخن کو کہتے ہیں۔ طلباء کی رہنمائی کے لیے ایک مرتبہ پھر بتایا جاتا ہے کہ حمد وہ صنف سخن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہوں۔ اسلام میں توحید کا تصور یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو واحد ہے، نہ تو اس کو کسی نے جنم دیا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی ذات سے پیدا ہوا ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے حکم سے وجود میں آ گیا۔ علاوہ ازیں کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی تابع ہے اور اس کے ہی حکم کے مطابق اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ کیونکہ اللہ ہی ہر شے کا مالک المختار ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر حاجت کے لیے اسی سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو حاجت پوری کرنے والا سمجھنا دراصل شرک ہے، اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اب چلیے مشق کی جانب چلتے ہیں۔ مشق میں سوال نمبر 1، اس میں پوچھا گیا ہے کہ حمد کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال الف ہے کہ کون سے عمل کے ہونے پر ہم لوگ وہم کرتے ہیں؟ تو اس نظم کے مطابق، اس حمد کے مطابق جواب یہ ہے کہ رات کو جب آسمان سے تارے ٹوٹتے ہیں تو لوگ وہم کرتے ہیں۔ سوال ب، کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بیابان سے گزر ہو، یا سمندر میں سفر ہو، یا اپنے گھر سے دور ہو، تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے خیال سے شاعر کا جگر قوی رہتا ہے۔ اس کا جز جیم ہے کہ شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ شاعر اللہ کو اپنے قریب سمجھتا ہے۔ اگلا جو جز ہے وہ ہے خوفزدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ طوفان کا سناٹا، شدید آندھی کا جھونکا، یا ہوا کے زور سے درختوں کا اکھڑ جانا خوفزدہ کرنے والے مقامات ہیں۔ اگلا ہے کہ اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس حمد کے مطالعے کے بعد ذہن میں پہلا خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے۔
سوال نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ ہم میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں. پہلا لفظ ہے وہم. اس کا جملہ یوں ہوگا کہ جو جملے میں خالی جگہ دی گئی ہے اس میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: وہم، مرگھٹ، گھپ اندھیرا، سناٹا، میہ، قوی، سحر، انگارے اور خوف و خطر. تو پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل ڈیش رہتا ہے. تو ڈیش میں کیا لکھیں گے آپ؟ قوی رہتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہر قسم کے ڈیش و گمان ختم ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اس میں کیا آئے گا؟ اس میں آئے گا لفظ وہم. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہر قسم کے وہم و گمان ختم ہو جاتے ہیں. تیسرا، سوال کا شور ہو، طوفان کا شور ہو یا اس کے تھمنے کے بعد کا ڈیش، اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس میں لفظ آئے گا سناٹا. چوتھا، قبرستان اور ڈیش مردوں کو دفنانے یا جلانے کا مقام ہے. قبرستان اور مرگٹ، یعنی یہاں پہ آپ نے ڈیش میں لکھنا ہے مرگٹ. پانچواں، رات کو طوفان آنے پر ہر طرف ڈیش چھا گیا. کیا چھا گیا؟ گھپ اندھیرا چھا گیا. آپ نے یہاں گھپ اندھیرا لکھنا ہے. چھٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی حد تک موجودگی کے احساس سے ہم بلا خوف ہم ڈیش اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ بلا خوف و خطر. اگلا ہے، آسمان سے تارے ٹوٹ کر ایسے گرتے ہیں جیسے ڈیش. کیا؟ انگارے. جیسے انگارے. رات ختم ہوتی ہے اور ڈیش کے وقت اللہ کے ذکر سے فضائیں گونج اٹھتی ہیں. تو اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ سحر. اس کے بعد ہے اگلا، بارش کا دوسرا نام ڈیش ہے، ڈیش بھی ہے. وہ کیا ہے؟ میہ. بارش کا دوسرا نام میہ بھی ہے. بے میں پوچھا ہے کہ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں. نمبر 1، خوف کی وجہ سے کسی کے بھی اوسان ڈیش ہو سکتے ہیں. تو بریکٹ میں لکھا ہے گم، خطا. تو مناسب لفظ ہے وہ ہے خطا. اوسان خطا ہو سکتے ہیں. حمد میں شاعر نے تارے کو ڈیش سے تشبیہ دی ہے. آگے بریکٹ میں جو پوچھا کہ جو دو الفاظ لکھے ہیں وہ ہیں انگارے، شرارے. تو جو صحیح لفظ ہے وہ ہے انگارے. حمد میں شاعر نے تارے کو انگارے سے تشبیہ دی ہے. تیسرا، اللہ کی یاد سے ہمارا دل ڈیش رہتا ہے. اور بریکٹ میں دیا ہے پرہول قوی. تو جو لفظ ہے صحیح لفظ ہے وہ ہے قوی. رات ہو، دن ہو، شام ہو کہ سحر سے مراد ہے ڈیش. تو اس میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ اگر بریکٹ میں دیا ہے ہر دن ہر وقت. تو جو صحیح لفظ ہے وہ ہے ہر وقت. شام کا متضاد لفظ ڈیش ہے. بریکٹ میں کیا دیا ہے؟ رات، سویرا. تو صحیح لفظ ہے وہ ہے سویرا. حمد میں درخت کا مترادف لفظ ڈیش استعمال کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ دو لفظ کیا لکھے ہیں بریکٹ میں؟ شجر، پیڑ. تو جو اس میں حمد میں استعمال کیا ہے وہ ہے پیڑ. کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان ڈیش کی علامت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں. بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ تنہائی، موت. تو کیا صحیح لفظ کیا ہے؟ وہ ہے موت. قبرستان، کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان موت کی علامت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں. اگلا 8واں ہے، ہم کسی کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا ڈیش ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ دوست، خدا. تو صحیح لفظ کیا ہے؟ خدا، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. مسجد میں چاندنی کا متضاد لفظ ڈیش بیان کیا گیا ہے. تو اس میں کیا لکھا ہے بریکٹ میں؟ وہ ہے سحر اور گھپ اندھیرا. تو یہاں جو صحیح لفظ ہوگا وہ ہوگا گھپ اندھیرا. آخری 10واں جو فقرہ ہے اس میں ہے حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے. سوری، یہ غلط ہو گیا شاید. حمد میں ڈیش کی تعریف کی گئی ہے اور وہ بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے. صحیح لفظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. سوال نمبر 3 میں پوچھے سوال یہ ہے کہ حمد کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے فقرے مکمل کریں. الف ہے، رہے گا پھر بھی قوی ڈیش میرا. تو اس میں کیا آئے گا؟ جگر. بے میں کہا گیا ہے
کہ کیونکہ میرا خدا ہے ڈیش ساتھ، تو ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے میرے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شب کو گرتے ہیں جیسے ڈیش، کیا؟ انگارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے۔ یا پرانا کوئی ڈیش سنسان، کیا لکھنا ہے آپ نے؟ کھنڈر، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان۔ ڈیش کرتے ہیں لوگ بیچارے، کیا کرتے ہیں؟ وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے۔ اچھا جناب، اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے۔ سوال نمبر 4 میں ہم کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اب کالم الف میں جو ہے اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے سفر، سفر کو آپ نے ملانا ہے کالم بے کے سمندر سے۔ دوسرے لفظ ہے چاندنی، کالم الف کا، اس کو آپ نے ملانا ہے گھپ اندھیرا، بے کے گھپ اندھیرا سے۔ تیسرا ہے پرانا، پرانا کو آپ نے ملانا ہے کھنڈر، بے کے کالم بے کے کھنڈر سے۔ پھر ہے لفظ کالم الف کا قبرستان، اس کو آپ نے ملانا ہے کالم بے کے مرگھٹ سے۔ پھر ہے کالم الف میں شب، اس کو آپ نے ملانا ہے کالم بے کے انگارے سے۔ پھر ہے لفظ آسمان، اس کو آپ نے ملانا ہے کالم بے کے تارے سے۔ آخری لفظ ہے سحر، اس کو آپ نے ملانا ہے کالم بے کے شام سے۔ سوال نمبر 5، اس نظم کے کون کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے ان کی نشاندہی کریں۔ اس نظم کے اس کا جواب کیا ہے؟ اس نظم کے دوسرے اور چھٹے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے۔ ردیف اس کو کہتے ہیں جو ایک ہی الفاظ ہر شعر میں استعمال ہو، ایک ہی جیسے الفاظ، ایک ہی ہم آواز الفاظ، ایک ہی الفاظ، تو اس کو ردیف کہتے ہیں۔ اور جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو ردیف وہ الفاظ ہیں جو ایک جیسے الفاظ استعمال ہوں، تو وہ کہاں کا استعمال ہوئے ہیں؟ وہ اس نظم کے دوسرے اور چھٹے بند میں استعمال ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں، اور جو پوچھا گیا جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ سحر، مرگھٹ، بیاباں، قوی، پرہول، سنسان۔ تو جواب کیا ہے؟ سحر کہتے ہیں طلوع، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع۔ مرگھٹ کیسے کہتے ہیں؟ مرگھٹ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں۔ بیاباں کیسے کہتے ہیں؟ بیاباں کہتے ہیں ویرانے کو۔ قوی، قوی کہتے ہیں طاقتور کو۔ پرہول، پرہول کہتے ہیں ڈراونے کو، جو ہول پیدا کرنے والا، یعنی ڈراونا۔ سنسان، سنسان کے معنی ہیں جہاں دور تک کوئی انسان نہ ہو۔ سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ سنسان، شب، اندھیرا، سفر، قوی، پرہول۔ تو جواب کیا ہے اس کا؟ سنسان کا، تو سنسان کو استعمال کرنا ہے ہم نے جملے میں، اس کے لیے آئے گا اس قدر سنسان رستہ میں نے کبھی پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اگلا لفظ ہے شب، شب کے لیے جملہ ہے انسان کو روز و شب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر لفظ اندھیرا، اس کے لیے جملہ بنتا ہے کوئی چراغ جلائیے بہت اندھیرا ہے۔ اگلا لفظ ہے سفر، سفر کرنے سے پہلے اپنی منزل مقصود کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگلا لفظ ہے قوی، اس کا جو جملہ بنتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ ہی سب سے قوی ہے۔ اگلا لفظ ہے پرہول، پرہول کے لیے جملہ ہے ایسے پرہول مکان میں بھلا کون رہ سکتا ہے۔ سوال نمبر 8، سوال نمبر 8 میں اعراب لگانے ہیں۔ اعراب کا مطلب ہے زیر زبر پیش، جو لگتا ہے زیر زبر پیش، تشدید، تو وہ آپ کو لگا لیجیے گا، وہ کتنا مشکل سوال نہیں ہے۔ سوال نمبر 9، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر و مؤنث الگ کر کے لکھیں۔ تو الفاظ کا لکھیں؟ سمندر، شام، جڑ، وہم، مرگھٹ، آندھی، اندھیرا، آسمان۔ تو مذکر اس میں سے الفاظ کون کون سے ہیں؟ سمندر، وہم، مرگھٹ، اندھیرا، آسمان، یہ الفاظ مذکر میں آتے ہیں۔ اور مؤنث کون کون سے ہیں؟ شام، جڑ، آندھی، یہ مؤنث الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 10، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ الفاظ کون سے ہیں؟ جھونکا، رات، تارا، خطا، انگارا۔ جواب اس کا کیا ہے کہ جھونکا کی جمع ہے جھونکے، رات کی جمع ہے راتیں، تارا کی جمع ہے تارے،
خطا کی جمع ہے خطائیں اور انگارے کی جمع ہے انگارے۔ تو عزیز طلبہ، آج یہ جو سبق نمبر 1 ہے یہ آج اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ سبق نمبر 2 اگلی مرتبہ اپنی باری پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔